بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج دعا کرنے کے حوالے سے چند ایک باتیں لے کر میں حاضر ہوا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے کچھ بھائیوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول فرماتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا کرنے کی ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ دعا کرنا یہ حکم قرآن پر بھی عمل ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر بھی عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شیخ کے پاس گیا، وہاں پر جا کر بھی میں نے دعا کی، فلاں مزار پر گیا، وہاں پر جا کر بھی میں نے دعا کی، اور بڑی بڑی جگہوں پر جا کر میں نے بڑے بڑے وظائف کیے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا جو بھی انسان کرے گا اس کی دعا کا نتیجہ تین طرح سے آئے گا۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس دعا کو جلد ہی قبول فرما لے گا اور اس کا نتیجہ عطا فرما دے گا۔ اور دوسری بات کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت کوئی مصیبت کو دور فرما دے گا، کسی مصیبت کو ٹال دے گا۔ اور نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قیامت کے دن آئے گا اور اپنی دعاؤں کا اجر دیکھے گا، اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا، تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا کے اندر قبول نہ ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں یہ سبق اور درس دے رہا ہے کہ اے انسان تو دعا رب کی بارگاہ میں ضرور کر، اس سے دل برداشتہ نہ ہو، تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو فوراً ہی اس کا نتیجہ مل جاتا ہے، یا پھر اس سے تیرے اوپر آنے والی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے تمہاری اس بیماری، اس مشکل اور پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دعا کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، جلد اس کا نتیجہ مجھے نہیں ملتا، تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھیں کہ دعا جلد قبول کیوں نہیں ہوتی، یا اس کا جلد ہمیں کوئی نتیجہ کیوں نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ کنز الامال شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل ابھی ٹھہر جاؤ، اسے ابھی نہیں دینا۔ وجہ ٹھہرنے کی کیا ہے، ابھی نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل اس کی آواز مجھے بڑی پسند ہے،
جب یہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اس کا مجھ سے مانگنا، مجھ سے دعا کرنا، مجھ سے طلب کرنا، مجھے اس کی آواز بڑی پسند ہے، اس کا مانگنا بڑا پسند ہے۔ تو جب اللہ کا کوئی پیارا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو پسند فرماتا ہے، اس کی آواز کو پسند فرماتا ہے، جس وجہ سے اس کو دینے کے اندر تاخیر کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی فاسق و فاجر مانگتا ہے یا کوئی کافر مانگتا ہے تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل اس کو جلدی دے دو، اس لیے کہ اس کی آواز کو میں پسند نہیں کرتا۔ تو ہماری دعا کے اندر تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو پسند فرماتا ہے اور ہماری آواز کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح احسن الویاء کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خواب کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار کیا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ جواب آتا ہے کہ اے یحییٰ جب تو مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، تیری آواز کو پسند کرتا ہوں، تیری آواز سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے مانگتا رہے، مجھے تیری آواز بڑی پسند ہے، آواز پسند ہونے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تو بار بار مجھ سے مانگے، اس لیے دینے میں تاخیر کرتا ہوں۔ تو ایک ہماری دعا کی قبولیت کے اندر تاخیر کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر حکم ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے الترغیب والترہیب کے اندر کہ فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم جلدی بڑی کرتے ہیں، ہمیں یہ ایک عادت سمجھنے ہو جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد میری دعا قبول ہو جائے، لیکن یہ حدیث مبارکہ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی گناہ کی دعا کرے، کسی ناجائز کام کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بات چاہے کہ جس سے قطع رحم ہو، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ریلیٹو کے ساتھ کہ ان کا حق ضائع ہو، ایسی دعا کرنا اس کو بھی اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو دعا کی قبولیت کے اندر جلدی مچاتا ہے، جلدی کرتا ہے کہ دعا کی، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ فوراً میری دعا قبول ہو جائے، فوراً مجھے اس کا نتیجہ مل جائے، تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا میں جلدی مچانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے کہ جب تک جلدی نہ کرو، یعنی کہ دعا کی قبولیت کے اندر جلد بازی نہ کرو کہ میری فوراً دعا قبول ہو جائے، نہیں، دعا کرو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بھروسہ رکھو، توکل کرو بارگاہ لم یزل کے اندر۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں
اور بس کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ نیچے نہ آئے فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت کی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمیں سبق دے رہا ہے، ہمیں درس دے رہا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے کب؟ جب تک جلدی نہ کرو، یہ مت کہو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، ایسا نہ کہو، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو۔ تو ہمارے کچھ بھائی دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں، یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں میری قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ ارے بھائی ذرا سوچ تو صحیح کہ کیا تو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے؟ اگر ادا نہیں کرتا تو کیا نماز نہ پڑھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے؟ کیا جھوٹ بولنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو اذیت دینا، انہیں تکلیف دینا، بد اخلاقی کرنا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا بے حیائی کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ گناہ نہیں ہے؟ اے انسان تو اپنے وجود پر نظر ڈال تو تجھے پتا چلے گا کہ تیرا لواں لواں تو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور پھر تو یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بد اخلاقی سے محفوظ رکھے، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے محفوظ رکھیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اللہ رب العزت کے فرامین پہ عمل کریں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی کوشش کریں۔ تو جب انسان ان تمام چیزوں کا عامل ہو جاتا ہے اور پھر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو خلاق عالم جل شانہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ مانگتے ہیں تو جب ہمیں فوراً اس کا رزلٹ نہیں ملتا تو ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہمیں کسی دنیا دار سے کوئی مطلب ہو، ہمیں کوئی طلب ہو، ہم نے ان سے کچھ لینا ہو تو ہم بار بار اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں کہ آج نہیں تو کل مجھے دے دے گا، اگر مجھے مہینہ جانا پڑے، سال بھر جانا پڑے، لیکن میں وہاں جانا چھوڑتا نہیں ہوں کہ مجھے ایک نہ ایک دن دے ہی دے گا، دروازہ کھولے گا۔ ارے اگر دنیا دار کے لیے تو اتنا انتظار کر سکتا ہے، بار بار چل کر اس کے دروازے پہ جا سکتا ہے، تو اس بارگاہ کے اندر تو دعا کیوں نہیں مانگ سکتا؟ اس بارگاہ میں تو مانگتا رہے، اپنے آنسو بہاتا رہے، رب کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے، رب کی بارگاہ میں تو دعا مانگتا رہے، اللہ رب العزت ضرور تمہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ دل برداشتہ ہو کر دعا کرنا نہ چھوڑو، اس میں بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کو تیری آواز بھی پسند ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت تیری اس دعا کی وجہ سے تیرے اوپر آنے والی بیماری، مشکل اور پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، اس دعا کو تیرے لیے آخرت میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ اے انسان سوچ تو سی وہ رب کتنا کریم ہے، وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن اس کے 3 طریقے ہیں کہ یا تو فوراً ملتی ہے، یا پھر اس سے کوئی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور یا پھر وہ آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صدق کے دل کے ساتھ اپنی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر فرمائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ اسی طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے، روحانی وظائف کے لیے ہمارے چینل عامر قادری کو سبسکرائب فرما دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔